سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین نے خبر دی، ان سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا، ان سے عقبہ بن حارث نے کہ ایک سیاہ فام خاتون آئیں اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ان دونوں عقبہ اور ان کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ نے اس امر کا ذکر رسول اللہ سے کیا تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور مسکرا کر فرمایا، اب جب کہ ایک بات کہہ دی گئی تو تم دونوں ایک ساتھ کس طرح رہ سکتے ہو؟ ان کے نکاح میں ابو اباب تمیمی کی صاحبزادی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2052۔ ہم سے یحییٰ بن قزعہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ عتبہ بن ابی وقاص کافر نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص مسلمان کو مرتے وقت وصیت کی تھی کہ زمع کی باندی کا لڑکا میرے ہے، اس لیے اسے تم اپنے قبضے میں لے لینا۔ انہوں نے کہا کہ فتح مکہ کے سال سعد بن ابی وقاص نے اسے لے لیا اور کہا کہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور وہ اس کے متعلق مجھے وصیت کر گئے ہیں، لیکن عبد بن زمع نے اٹھ کر کہا کہ میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے، میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آخر دونوں یہ مقدمہ نبی کریم کی خدمت میں لے گئے۔ سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور مجھے اس کی انہوں نے وصیت کی تھی، اور عبد بن زمع نے عرض کیا، یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے، انہی کے بستر پر اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، عبد بن زمع، لڑکا تو تمہارے ہی ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا، بچہ اسی کا ہوتا ہے جو جائز شوہر یا مالک ہو، جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہو، اور حرام کار کے حصے میں پتھروں کی سزا ہے۔ پھر سودا بن زمعہ سے جو نبی کریم کی بیوی تھی، فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کر، کیونکہ آپ نے عتبہ کی شباہت اس لڑکے میں محسوس کر لی تھی۔ اس کے بعد اس لڑکے نے سودا کو کبھی نہ دیکھا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2053۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبداللہ بن ابی صفر نے خبر دی، انہیں شعبی نے ان سے عدی بن حاتم نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سے ماراز تیر کے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دھار کی طرف سے لگے تو کھا، اگر چوڑائی سے لگے تو مت کھا، کیونکہ وہ مردار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنا کتا شکار کے لیے چھوڑتا ہوں اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے ساتھ مجھے ایک ایسا کتا اور ملتا ہے جس پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ دونوں میں کون سے کتے نے شکار پکڑا۔ آپ نے فرمایا، ایسے شکار کا گوشت نہ کھا، کیونکہ تو نے بسم اللہ تو اپنے کتے کے لیے پڑھی ہے، دوسرے کے لیے تو نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2054۔ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے طلحہ بن مصرف نے، ان سے انس نے کہ نبی کریم ایک گری ہوئی کھجور پر گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے صدقہ ہونے کا شبہ نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا۔ اور حمام بن منبع نے ابو ہریرہ سے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا، میں اپنے بستر پر پڑی ہوئی ایک کھجور پاتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2055۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن وکین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عباد بن تمیم نے، اور ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید مازنی نے بیان کیا کہ نبی کریم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر آیا جس سے نماز میں کچھ شبہ ہوا، ہوا نکلنے کا ہو جاتا ہے، آیا اسے نماز توڑ دینی چاہیے؟ فرمایا کہ نہیں، جب تک وہ آواز نہ سن لے یا بدبو نہ محسوس کر لے، اس وقت تک نماز نہ توڑے۔ ابن ابی حفصہ نے زہری سے بیان کیا، ایسے شخص پر وضو واجب نہیں جب تک حدث کی بدبو نہ محسوس کرے یا آواز نہ سن لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2056۔